وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اسلام آباد پہنچ گئے۔ چودھری پرویز الہی کے ایئرپورٹ پہنچنے پر مونس الہی نے استقبال کیا۔ موسیٰ الہی، چودھری وجاہت حسین، میاں محمود الرشید بھی ہمراہ ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے بھرپور کیس لڑنے پر وکیل عامر سعید کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے ایئرپورٹ پر مونس الہی کو گلے لگا لیا۔ بڑی عدالت کا بڑا کیس اور پھر بڑے کیس کا بڑا فیصلہ، چودھری پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب قرار۔ حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم، 186 ووٹ بحال۔ سپریم کورٹ نے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط قرار دے دی۔ پنجاب کابینہ تحلیل، تمام صوبائی وزراء کو دفاتر خالی کرنے کی ہدایت۔ 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالتی حکم پر چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے حلف لیں گے۔ گورنر ہاؤس لاہور بند ہے اور حلف برداری ایوان صدر میں رات 2 بجے ہوگی۔ تو آپ کو بتائیں کہ حلف کے حوالے سے چودھری پرویز الہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کے ایئرپورٹ پہنچنے پر مونس الہی نے ان کا استقبال کیا۔ موسیٰ الہی، چودھری وجاہت حسین، میاں محمود الرشید بھی چودھری پرویز الہی کے ہمراہ ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے بھرپور کیس لڑنے پر اپنے وکیل عامر سعید کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے ایئرپورٹ پر مونس الہی کو گلے لگا لیا۔ تازہ ترین کیا صورتحال ہے، ساری ڈیولپمنٹ کو لے کر جانیں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، بتائیے گا۔ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز الہی جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جو ہے ان کے صاحبزادے مونس الہی نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر جو ہے ان کے وکیل عامر سعید بھی ان سے ملے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز الہی نے ان کو شاندار قانونی طور پر جو کیس لڑنے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر جو ہے وہ سابق صوبائی وزراء جن میں میاں محمود رشید، ڈاکٹر مراد راس بھی موقع پر موجود تھے۔ تو پرویز الہی کے ساتھ ان کے صاحبزادے راسخ الہی اور موسیٰ الہی بھی یہاں پر موجود تھے۔ تو وجاہت حسین بھی لاہور سے ہی اسلام آباد گئے ہیں اور اب پرویز الہی جو ہے وہ ایوان صدر پہنچ رہے ہیں، جہاں پر جو ہے ان کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ پہلے 1 on 1 ملاقات ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب 2 بجے ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو پرویز الہی نے اپنے صاحبزادے کو ایئرپورٹ پر گلے لگا لیا اور دیکھا جائے تو یہ سیاسی جنگ اور جو قانونی جنگ لڑی ہے، اس میں جو ہے وہ تحریک انصاف کی جہاں قیادت نے اہم کردار ادا کیا، وہاں پر جو ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم کی جانب سے مونس الہی نے بھرپور کردار ادا کیا اور یہی وجہ ہے کہ جب ایئرپورٹ پر وہ اپنے صاحبزادے سے ملے تو انہیں گلے لگا کر ان کا ماتھا چوما اور انہیں پیار کیا۔ تو اب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ 2 بجے ایوان صدر میں حلف اٹھائیں گے اور ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ وہ کیونکہ گورنر ہاؤس میں جو ہے لاہور میں گورنر پنجاب نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا اور گورنر ہاؤس کے دروازے مہمانوں کے لیے بند کر دیے گئے تھے اور گورنر ہاؤس انتظامیہ نے کسی کو اندر پرویز الہی کی گاڑی کے علاوہ کسی کو داخل نہیں ہونے دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایوان صدر میں حلف برداری کا اہتمام کیا گیا اور اب جو پرویز الہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ ایوان صدر ہوں گے، جہاں پر ان کی ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ 1 on 1 ملاقات ہوگی اور اس کے بعد حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ تو یوں پنجاب کی سیاست میں یہ ایک اہم موڑ ہے۔ 1 اپریل کو وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے سردار عثمان گزار کے استعفے سے جو سیاسی، قانونی اور آئینی ایک بحران پیدا ہوا تھا، وہ مختلف مراحل سے گزرتا آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں آج یہاں پہنچا ہے کہ اب چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں اور تھوڑی دیر میں ایوان صدر میں 2 بجے ان کی حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیاقت انصاری ساتھ رہیے گا۔ عمر جاٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی تفصیلات جانتے ہیں۔ عمر، بتائیے گا 2 بجے تقریب حلف برداری ہونے جا رہی ہے، کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ تقریب کو کیا ترتیب دی گئی ہے؟ جی، اس وقت میں ایوان صدر میں ہی موجود ہوں اور یہاں پر 2 بجے کا وقت ہے، لیکن جو مہمانوں کی تعداد ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ پہنچ چکی ہے، جن کو دعوت نامے دیے گئے اور ابھی بھی جو گیسٹ ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کو یہاں پر ریسیو کیا جا رہا ہے ایوان صدر میں۔ اب 2 بجے تقریب ہے اور پرویز الہی ابھی یہاں ایوان صدر نہیں پہنچے، اسلام آباد میں وہ پہنچ چکے ہیں اور جس طرح لیاقت انصاری بتا رہے تھے کہ ان کے ہمراہ پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں اور ان کے اپنے فیملی ممبرز بھی ان کے ساتھ یہاں آج اس تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے۔ یہاں پر ظاہر ان کے لیے یہ تقریب سجائی گئی ہے اور وہی اس تقریب کے خصوصی طور پر وہ شرکت کریں گے اور ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی وہ ان سے حلف لیں گے۔ تو ابھی یہاں پر ایوان صدر میں بڑی گہما گہمی ہے، گیسٹ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی پی ٹی آئی کے جو نون فیسز ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے، تاہم کچھ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں، کچھ دیگر جو شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہنچ رہے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ایٹ دا مومنٹ ڈیسائیڈ ہوا کہ صدر مملکت میں اب یہ حلف برداری کی تقریب ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق۔
ایک, تو اب اس کے لیے پھر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے بھی اپنے جو گیسٹ لسٹ بنائی اور تمام جو مہمان ہیں اور کاف لیگ کی جانب سے بھی خصوصی طور پر پرویز الہی اور مونس الہی کی جانب سے جو گیسٹ ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. ایک بڑی کثیر تعداد ہے یہاں پر مہمانوں کی جو اس آج تقریب میں شریک ہوگی خصوصی طور پر. اب عمران خان سے آج مونس الہی کی ملاقات بھی ہوئی. جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے سپریم کورٹ سے سنا, وہ یہاں سے بنی گالا پہنچے, وہاں پر ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. دیگر پی ٹی آئی کے رہنما بھی موجود تھے, وہاں پر مبارکبادیں دی گئیں, اور جو مونس الہی ہیں ان کو عمران خان نے بھی اور پارٹی کے جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے بھی سراہا. انہوں نے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا, اور خصوصی طور پر انہوں نے عمران خان کا جو انہوں نے اعتماد کیا مونس الہی پر اور پرویز الہی پر, اس پر انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا ان کا. اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وہیں پر مونس الہی نے پرویز الہی کی بھی عمران خان سے بات کروائی, اور عمران خان نے پرویز الہی کو مبارکباد دی. اب یہ تمام لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور 2 بجے تقریب ہوگی. ابھی تقریباً 45 منٹ کا جو وقت ہے وہ رہ گیا. یہاں پر مہمان پہنچیں گے, اس کے بعد باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوگا, اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پرویز الہی سے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لیں گے. جی. اور عمر یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت میں سے کون کون شرکت کرنے جا رہا ہے, کن کن کو دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان وہ تو ہمارے ذرائع کا بتانا ہے کہ اس تقریب میں شریک نہیں ہو رہے, کیونکہ وہ بنی گالا میں اپنے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ آخری میٹنگ کرنے کے بعد اور یہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد کہ آج کا دن بطور تشکر کے منایا جائے گا, اور عمران خان خطاب بھی کریں گے اپنے کارکنان کے ساتھ اور قوم کے ساتھ, تو اس میں یہاں پر ایک تو وہ تو شریک نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ فواد چودھری, یاسمین راشد, زلفی بخاری, عامر کیانی, اسد عمر, تقریباً جو پی ٹی آئی کی ہائر لیڈرشپ ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے اور اس تقریب میں شریک ہوں گے. اور اس کے علاوہ کاف لیگ کے جو آپ کو بھی لیاقت انصاری بھی بتا رہے تھے کہ ان کے فیملی کے ممبر بھی ہیں, مونس الہی ہے, وجاہت چودھری صاحب ہیں, یہ تمام لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں, یہ بھی تقریب کا حصہ بنیں گے. جی ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا عمر, لیاقت انصاری سے تفصیلات جانتے ہیں مزید. اچھا لیاقت, یہ بتائیے گا فیصلہ آنے کے بعد اوورآل کیا سچویشن رہی دن بھر؟ یقیناً آپ نے یہ ساری صورتحال کو کور کیا ہے. دیکھیں, یہ ایک محاذ جو ہے وہ 2-3 ماہ سے جو ہے وہ سیاسی, قانونی اور آئینی محاذ پر لڑائی جاری تھی, اور آج بالآخر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو بھی فیصلہ آیا تو ظہور روڈ پر جو ہے وہ ایک جشن کا سماج شروع ہو گیا. پی ٹی آئی کی تمام قیادت ارکان اسمبلی وہاں پر پہنچے. پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر میاں محمود الرشید نے جو ہے وہ گلے میں ہاتھ لا کر پرویز الہی کو مبارکباد دی. اس موقع پر مٹھائی چیز تقسیم کی گئی, ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے ڈالے گئے, اور یک وقت 3 جو مقامات ہیں جن میں لبرٹی چوک, گورنر ہاؤس کے باہر اور ظہور روڈ, یہاں پر جو ہے وہ جشن کا سما تھا. پی ٹی آئی کی تمام قیادت جو ہے وہ یہاں پر تھی. لیکن دیکھا جائے تو تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرانا شروع کر دیا, اور گورنر ہاؤس کے دروازے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے آج گورنر بلیغ الرحمان نے وفاقی حکومت کی اور اپنی پارٹی قیادت کی ہدایت پر بند کر دیے, اور گورنر نے حلف لینے سے بھی انکار کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کے منصب پر آئے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی کے مصطفیٰ چیمہ جو گورنر پنجاب تھے, انہوں نے حمزہ شہباز سے بھی حلف لینے سے انکار کر دیا تھا, اور ان کی کیبنٹ سے بھی حلف لینے سے انکار کر دیا تھا. اور اب پی ٹی آئی مسلم یون کی قیادت نے وہی ٹکراؤ کی اور جو ہے تصادم کی سیاست کا جو ہے وہ اسی پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ آج پرویز الہی سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے منصب کا حلف نہیں لیا. تو یوں دیکھا جائے تو پرویز الہی کی جو آج وزارت اعلیٰ کا منصب جو پی ٹی آئی کی قیادت کو 1 اپریل کو جو عثمان بزدار کے استعفے سے منصب پی ٹی آئی کے ہاتھ سے گیا تھا, اب دوبارہ پی ٹی آئی اور مسلم کاف کی قیادت کو مل گیا ہے. لیکن اس 2.5-3 ماہ کے مہینے میں بہت سے آئینی بحران آئے, قانونی بحران آئے, 25 ارکان پی ٹی آئی کے منحرف ہوئے, پھر 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب کا محاذ لگا, پھر اسی طرح عدالتوں میں جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں کئی کیسز ہوئے. اس دوران جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے لانگ مارچ کی کال دی, اور اس کال کے دوران پی ٹی آئی کی قیادت پر کم و بیش جو ہے وہ 1200 سے لے کر 1500 تک مقدمات لاہور میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں پر کیے گئے. پی ٹی آئی کا کوئی ایسا رکن صوبائی اسمبلی نہیں جس پر 5 سے 7 سے مقدمات نہیں, اور ان میں 20 سے مقدمات دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہے. تو کیوں پنجاب کا میدان جو تھا ایک بیٹل فیلڈ پولیٹیکل میدان میں بھی بنا اور عملی طور پر بھی بنا. یہاں پر قانونی جنگ بھی ہوئی, سیاسی جنگ بھی ہوئی, یہاں پر ضمنی انتخاب کے میدان بھی سجے, اور یہاں پر جو ہے وہ پولیس کے ساتھ تصادم بھی ہوا. تو یوں کہنے کے پی ٹی آئی کی قیادت نے اس 1 اپریل سے لے کر آج کے دن تک جہاں پر پنجاب میں جو مومنٹم پکڑا, اس کے نتیجے میں نہ صرف پی ٹی آئی سیاسی طور پر ایکٹیو ہوئی, زندہ ہوئی, بلکہ اس نے ضمنی انتخاب کے محاذ میں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ اندازوں کو, تجزیہ کاروں کے تبصروں کو اور جو پیشگوئیاں تھی, پریڈکشنز تھی, سب کو غلط ثابت کر کے جو ہے وہ ایک واضح طور پر لیاقت یہ
بتائیے گا کہ کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں وزارت اعلیٰ کا انتخاب بالخصوص اگر اس کو دیکھیں اور جو اوورال سیاسی صورتحال رہی ہے صوبہ پنجاب کی بالخصوص، چودھری پرویز الہی زیرک سیاستدان ہیں اور اب وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں، تو اب آپ بھی یہ تمام معاملات کو کور کرتے رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے اب سیاسی استحکام آ جائے گا پنجاب میں؟ دیکھیں سیاسی استحکام کے حوالے سے تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دوسری جانب پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے اس نے اپنے سربراہی اجلاس طلب کر لی ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ ایک قسم کی تحریک کا ارادہ رکھتی ہے، ٹکراؤ کی سیاست کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کا باقاعدہ انہوں نے کل سے جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلہ، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا جو مطالبہ کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کیا، تو اس سے لگتا تو یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کی جو 11 سیاسی جماعتیں ہیں وہ تحریک انصاف سے مکمل طور پر ٹکرانا چاہتی ہیں، تصادم چاہتی ہیں اور اس طرح کی صورتحال چاہتی ہیں کہ کسی طرح، کیونکہ ان کے ہاتھ سے جو سب سے اہم صوبہ پنجاب ان سے چھینا ہے، اس کے بعد ان کی جو ہے ان کے لیے وفاق کا اقتدار جو ہے وہ اس طرح سے اتنا اہم نہیں ہے، کیونکہ پنجاب ہی جو ہے وہ پورے پاکستان کا 60% ہے۔ یہاں سے جو ارکان قومی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں وہ وفاق میں پرائم منسٹر کی سیٹ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی ہو یا مسلم نون ہو، ان سب کا زور تھا کہ پنجاب جو ہے ان کے ہاتھ میں آئے، اور بالخصوص اب جب چودھری پرویز الہی جیسا ایک متحرک سیاستدان جو کہ پہلے بھی وزارت اعلیٰ کے منصب پر نہ صرف رہ چکے ہیں بلکہ اس دور کی جو ہے ان کی شہرت اس طرح کی تھی کہ جنہوں نے بے پناہ فلاحی کام کیے، بے پناہ جو ہے ریلیف کے کام کیے، ریسکیو 112 کی سروس ان کی جو ہے وہ آج تک یاد ہے، اور ان کے دور میں جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے جو ہے پرائمری تک تعلیم مفت کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر ان کے ایسے اقدامات تھے جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً وہ تمام اقدامات آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، اور چودھری پرویز الہی ایک بار پھر سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے ہیں۔ لیاقت انصاری، بہت شکریہ آپ کا، اور عمر جٹ جیسے ہی تقریب حلف برداری ہوگی یقیناً آپ سے اس حوالے سے بھی اپڈیٹس لیں گے۔ فی الوقت کے لیے